السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوست بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تجوید کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ عامہ کے پارے کے اندر سورۃ اللیل مکیہ کو، یعنی اس سورہ کی آیتوں کے اندر کہاں پر غنہ ہوگا، کہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا اور کہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، اور آیت کرتے ہوئے کس طرح سے ہم سانس کو توڑیں یعنی وقف کریں، یہ بھی طریقہ اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ ویڈیو خاص ہونے والا ہے ان حضرات کے لیے جن ہمارے بہن بھائی حضرات کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ضرور بے ضرور قرآن کریم تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل مکیہ، اس کے اندر 21 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ واللیل اذا یغشی، واللیل اذا یغشی، یہاں پر یا نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں اس کو اس طرح پڑھیں گے، اذا یغشی، والنہار اذا، یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ والنہار اذا تجلی، یہاں پر یا نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں تجلی اس طرح سے پڑھیں گے۔ وما خلق الذکر والانثى، وما خلق الذکر والانثى، یہاں پر خواہ کو اور قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، قاف کو ڈائریکٹ ذال کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا۔ را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد ثا آ گیا، تو یہاں پر اخفا کر کے ہم پڑھیں گے، یا نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں اس کو اس طرح پڑھیں گے، وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر یا نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں لَشَتَّى اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر طوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر یا نہیں پڑھا جائے گا۔ واو کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملائیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر یا نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں اس کو اس طرح پڑھیں گے، وَاتَّقَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، صاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے، با کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، جو با کے ساتھ الف ہے نہیں پڑھا جائے گا، لاسٹ میں یا بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں اس طرح پڑھیں گے، بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آیت کرنے کی صورت میں لِلْيُسْرَى، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یا نہیں پڑھا جائے گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى،
میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح غنہ کریں گے؟ من بخیل واستغنی، واو کو سین میں ملا دیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، لاسٹ میں یا بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں اس طرح پڑھیں گے واستغنی وکذب بالحسنی، با کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں بالحسنی، یہاں پر بھی یا نہیں پڑھا جائے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی را کو موٹا پڑھیں گے، یا نہیں پڑھا جائے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش بھی حروف مدہ کی برابر ہوتا ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے الف کی شکل میں، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، لاسٹ میں یا نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں اس طرح پڑھیں گے اذا تردى ان علینا للہدى، ان علینا للہدى، نون کو اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، لاسٹ میں یا نہیں پڑھا جائے گا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، نون کو اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یہاں پر واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا، لاسٹ میں یا بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں اس طرح پڑھیں گے وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، نون ساکن کے بعد ذال آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر 2 زبر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد تا آ گیا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر یا نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت کرنے کی صورت میں اس طرح پڑھیں گے تلظّا، یہاں پر زوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ لا يصلها إلا الأشقى، لا يصلها إلا الأشقى، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لام کو لام میں ملا دیں گے، یہ درمیان میں جو دونوں الف ہیں یہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ اگر یہاں پر آیت کریں گے تو اس کو اس طرح پڑھیں گے اشقا، پھر اگلی آیت کو ہم پڑھیں گے الذی، یعنی یہ حمزہ بھی پڑھا جائے گا۔ حمزہ کب نہیں پڑھا جائے گا؟ یہ جب یہاں پر ہم آیت نہیں کریں گے، یعنی قاف کو لام میں ملا دیں گے تو پھر یہ حمزہ یعنی الف سائلنٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے اس کو سانس توڑا تو اس کو ہم نے اس طرح پڑھا الا الاشقى الذي كذب وتولى، الذي كذب وتولى، یہاں پر بھی یا نہیں پڑھا جائے گا آیت کرنے کی صورت میں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، ہا کو ڈائریکٹ لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ درمیان میں جو دونوں الف ہیں نہیں پڑھے جائیں گے۔ آیت کریں گے یہاں پر تو اتقا اس طرح سے پڑھیں گے، آیت نہیں کریں گے تو پھر قاف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے۔
यहाँ पर हमज़ा साकिना पर झटका लगा कर पढ़ेंगे। लास्ट में यहाँ पर भी या नहीं पढ़ा जाएगा। आयत करने की सूरत में इस तरह पढ़ेंगे, यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। दाल के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद आइन आ गया, यहाँ पर इजहार हलकी का कायदा होगा। नून साकिन के बाद दाल आ गया, यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा। यहाँ पर नून के ऊपर तशदीद है, यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। ता के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद ता आ गया, यहाँ पर इख्फा का कायदा होगा। जीम साकिन है, यहाँ पर कलकला करके पढ़ेंगे। लास्ट में या नहीं पढ़ा जाएगा। तुजज़ा इस तरह से आयत यहाँ पर करेंगे। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला। बाप साकिन है, यहाँ पर हम कलकला करेंगे। यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल का कायदा होगा, क्योंकि अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमे में है। इस मद को 4 अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ेंगे। जीम साकिन है, यहाँ पर कलकला करके पढ़ेंगे। रा को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। हा को लाम में मिला देंगे, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। आयत करने की सूरत में इस तरह पढ़ेंगे, अअला इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ा यरज़ा। यहाँ पर राय साकिना से पहले ज़बर है, रा को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे, वात को भी मोटा यानी पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर या नहीं पढ़ा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हजरात को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अजीज़ अक़ारिब रिश्तेदारों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सवाब दारैन हासिल करें। अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं की जा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, अलील थी बहुत ज़्यादा। तो आप हजरात दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला मुझको सेहत कामिला अता फरमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।